در تو ما را سلامی. مگر اب یہاں پہ میرا ایک سوال، سلمان کو یہ سب پتہ کیسے چلا؟ یہ نشانیاں، یہ کھجوروں والی زمین، یہ پیغمبر کا آخری زمانے میں آنا، سلمان کے بارے میں بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ وسیط حضرت عیسیٰ کے، لیکن ہمارے مراجع اس کو نہیں مانتے. یہ میں عرض کر دوں سلمان کو پتہ کیسے چلا؟ سلمان تو رہتے بھی ایران میں ہیں جہاں کرسچن اور جوز بھی نہیں ہوتے، جن علاقوں میں اہل کتاب اس زمانے میں ہوتے تھے. تھوڑا بہت پیغمبر کا ذکر وہاں چلتا رہتا تھا، کیونکہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی لکھا تھا، نیو ٹیسٹیمنٹ میں. جیسے خود مدینے میں جو کافر تھے وہ تھوڑا بہت جانتے تھے آخری رسول. ایران میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی، پارسی. وہاں سلمان کو کیسے پتا چلا؟ میراث، جو بہترین میراث. اب قرآن نے تو کہا ہمارا پرابلم ہے میراث کو صحیح طور پہ ڈسٹریبیوٹ نہ کرنا، لیکن پہلے تو دیکھیں اصلی میراث کیا ہے جو آپ اپنی اولاد کو دیں گے. کچھ بزنس وہ بھی دیں، کچھ پراپرٹی وہ بھی دیں، کچھ کیش وہ بھی دیں. اصل کیا؟ بس یہ آخری جملے آ گئے. بہت لمبی مجلس آج بھی ہو گئی، جبکہ کل بھی دے. بہت لمبی تو نہیں ہوئی ہے، میں تو 1.5 گھنٹے پڑھتا ہوں، لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. غم کا بیان بھی ضروری. آخری جملے سن لی. سلمان جس ماحول میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں ایران میں، وہ سب آگ کی پوجا کرنے والے پارسی. بمبئی میں تو بہت ہے، احمد آباد کا مجھے نہیں معلوم. دور دور تک نام و نشان نہیں ہے وہاں پہ نہ توحید کا نہ نبوت کا. نبوت کا تو کنسیپٹ ہی نہیں. اہل کتاب کے پاس کم از کم ایک کنسیپٹ تو ہے نا نبوت کا. لیکن سلمان کو ایک دن اپنے گھر کے ایک شیلف میں، پہلے زمانے میں ایسے شیلف تو ہوتے نہیں تھے، وہ کینڈل یا لیمپ یا چراغ کے لیے جو دیوار میں تاک بنائی جاتے تھے، اس میں ایک بہت ہی پرانی کتاب پڑھی ہوئی مل گئی. سلمان کی پوری فیملی جو ہے وہ وہی پارسی بیک گراؤنڈ ہے. اچھا اب یہ الگ بات ہے، فقہی مسئلہ. اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی اور رہبر آغا خامنائی، پارسی بھی 3rd سیکٹ ہے اہل کتاب کا، لیکن ان کے پاس نبوت کا فی الحال کوئی کنسیپٹ نہیں. یعنی وہ بھی پاک ہیں جس طرح کرسچن پاک ہیں، اور باقی جو اہل کتاب کے مسئلے. اور ان کے نبی کا نام خالد ہے، اور یہ نبی کا نام عمل داؤد کی دعا، جہاں تقریباً 40 نبیوں کے نام آئے، ان میں یہ نام بھی آیا. خیر یہ تو ایک چھوٹی سی بات میں نے موقع ملا تو کہہ دی. لیکن بہرحال ان کے اور دوسرے اہل کتاب میں فرق یہ ہے کہ پارسیوں کے بزرگوں نے نبوت کا کنسیپٹ اور عقیدہ اپنے یہاں سے نکال دیا، لیکن ان کے نانا کے نانا وہ ایک کتاب ان کے پاس تھی اپنے پرانے پارسی مذہب کی، جس میں سارے صحیح عقیدے لکھے تھے. وہ سلمان کو ایک دن شیلف میں رکھی مل گئی. اب 6 بزرگ گزر چکے ہیں، لیکن کتاب کی حفاظت کی. سلمان نے کتاب اٹھائی ایسے ہی، یہ ہے کیا، اس کے نہ پڑھنا شروع کیے تو سارے حالات انبیاء کے اور آخر میں پیغمبر کا تذکرہ. کہاں آئیں گے، زمین کی پہچان کیا ہے، کھجوروں کا درخت اس کی اپنی پہچان کیا. سلمان نے یہ کتاب دیکھی. جتنے باقی وارث ہیں سب سے پوچھا کہ کیا کتاب میں لے سکتا ہوں؟ سب نے کہا ہمارے لیے تو بیکار تھی، ہم کو تو اسی پہ حیرت ہے کہ آج تک ہم نے اس کو ٹریش میں کیوں نہیں پھینکا، یہاں کیوں پڑی ہوئی تھی، تمہارا دل چاہے تم لے جاؤ. وہ کتاب جو سلمان لے کے چلے تو 350 سال اس کتاب کی وجہ سے آخری رسول کو ڈھونڈتے رہے. آخر میں وہ شہر بھی پا لیا جہاں پہ رسول آنے والا ہے، وہ رسول بھی پا لیا، اور پھر اس کتاب کی وجہ سے ایمان کے 10 درجے بھی حاصل کر لیے. اور اس کتاب کی وجہ سے سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں داخل ہو گئے. نانا کے نانا نے اپنی میراث میں جو کتاب چھوڑی تھی، سلمان کو سلمان بنا دے. اپنی اولاد کو جو صحیح میراث آپ کو دینا، وہ ساری چیزیں سائیڈ میں بونس کے طور پہ ٹھیک ہیں. وہ یہ دین ہے، وہ یہ ایمان ہے، وہ یہ عقیدہ ہے، وہ یہ دین اہل بیت ہے.
وہ محبت علی ہے، وہ ولایت اہل بیت ہے. یہ اصلی میراث ہے جو آپ کو اپنی اولاد کو دے کے جانا. ایسا نہ ہو کہ آپ کے بزرگوں نے اتنے سال قربانی دے کر جو عقیدہ اور دین آپ تک پہنچایا ہے، یہاں پر آ کر آپ اپنی لیزینس کی وجہ سے، دنیا میں لگ جانے کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے بھول جائے اپنی اولاد کو، اور پتہ چلے کہ وہ جنریشن اپنا ایمان لوز کر دے. خاص طور پر جب آپ یہ پڑھتے بھی ہیں کہ آخری زمانے کے حالات تو بڑے خطرناک ہوں گے، اور پھر آدمی گھبرا جاتا کہ آخری زمانے کے اتنے خطرناک حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، کہ جو میراث میں عقیدہ اور عمل آپ کے بزرگوں نے آپ کو دیا، یہ آپ کو اپنی نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کرنا ہے. آدمی گھبرا جاتا ہے ان حالات میں کیسے ہم اپنے ایمان کو بچائیں، اپنا ایمان مشکل ہو رہا ہے. کربلا یاد آتی ہے، کربلا کے وقت بھی تو ایسی حالات تھے. ساری دنیا ایک طرف تھی، اکیلا حسین ایک طرف. کربلا آج بھی ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے کہ کس طریقے سے تمہیں پوری کمیونٹی اور سوسائٹی اور ماحول کے خلاف رہ کر اپنے دین اور ایمان کو بچانا.